تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم گزشتہ سارے دنوں کے لیے جن میں ہمیں خداوند نے اپنے کلام میں سے بہت کچھ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے سکھا دیا اور ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیا، اور ضرور اس کا کلام جو ہے وہ روح بھی ہے اور سچائی بھی ہے، اور نہ صرف ہمیں سچائی آزاد کر گئی ہے بلکہ وہ روح جو ہے وہ ہمیں زندہ کر گئی ہے۔ یسوع نے بولا کہ یہ زندگی بخش ہے، اس میں زندگی ہے، یہ لائٹ بھی ہے۔ ہاللیلویہ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہم ڈارکنس میں نہیں رہے، ہم ڈیتھ میں نہیں رہے، اور ہم کسی بھی طرح سے ہم ڈسیپشن میں نہیں رہے۔ اس کا شکر ہو۔ میں آج کچھ کویسچنز کو ایڈریس کرنے لگ رہا ہوں پچھلے سیشنز سے ریلیٹڈ۔ کچھ کویسچنز مجھے ریسیو ہوئے اور ان کو آج ایڈریس کروں گا۔ سو یہ سیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ڈسکشنز جو ہوں گی آج فروٹفل ہوں گی۔ تو یہ کویسچنز آئی تھنک سو آپ سبوں کے مائنڈ میں ہے اور مجھے چاہیے کہ میں اس کو ایڈریس کروں، اور بہت سارے کویسچنز مجھے ویسے بھی ریسیو ہوئے ان کو لے کر لیکچرز کو، تو آئی ایم going to address them. So get your notebooks and pencils or whatever you are using for the topics to be noted down. اگر آپ ٹیبس یا موبائلز میں یوز کر رہے ہیں then you can note them down because you have to answer the questions جب آپ منسٹری میں ہوتے ہیں۔ So اس کے لیے وزڈم چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اسپرٹ کی کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ریولیشن اور نالج چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے اندر مسٹریز ڈیمسٹیفائڈ ہونا ضروری ہوتی ہے۔ then you can answer the questions. So سب سے پہلے تو ہم نے امپورٹنس کو دیکھا تھا اور ہم نے فاسٹنگ کی، ہم نے بڑی ڈیفینیشنز کو، فاسٹنگ کی ٹائپس کو، اس کے ٹائمنگز کو، اس کے سیزنز، ریزنز اور بڑا کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں، اس کی افیکٹیوٹی، اس کے ریوارڈز کو، امپیکٹ کو۔ تو ہم کچھ ایسے ایفیکٹس اور فگرز ہم نے ڈسکس کیے، کچھ ایسے سچائیاں ہم نے ڈسکس کی جو کہ ڈینائیبل نہیں ہیں، جن کو آپ نل اینڈ وائڈ کر کے آگے نہیں گزر سکتے۔ پرابلم یہی ہے کرسچینٹی کے اندر کہ سیڈلی آئی ایم اسپیکنگ کہ ارلی چرچ کے اندر فاسٹنگ تھی، مڈ میں آ کے چرچ میں بھی فاسٹنگ رہی ہے، لیکن آج کے چرچ کے اندر فاسٹنگ کو اگنور کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم چرچ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، وہ بیداریاں، وہ ریوائول، وہ کچھ نظر نہیں آتا لوگوں کی زندگیوں میں، چرچز میں وہ فریشنس نظر نہیں آتی، وہ سب کچھ جو ہے وہ لیگلزم کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میجر جتنے مذاہب ہیں وہ فاسٹنگ پر کتنا فوکس کرتے ہیں، ایون ہندو بھی فاسٹنگ کرتے ہیں۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، ان کی عورتیں، یہ میرا خیال آج 14ویں کا پورا چاند ہے، تو ان کی عورتیں آج اپنے ہسبینڈس کے لیے فاسٹنگ رکھ کے بیٹھی ہوئی، اور جدو کی وہندیاں نے وچوں دی کر کے کیا اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا چوند تے کڑوا تے پتہ نہیں کیڑا، لیکن دے آ فاسٹنگ، وہ اپنے بلیو اپنے، لیکن ایتھے چرچ دا تسی حال ویکھ لو، مائی گاڈ مائی گاڈ مائی گاڈ، کی کما ہوں۔ آپ اپنے ساتھ جس نیشن میں رہ رہے ہیں، آپ میجورٹی کو دیکھ لیجئے، وہ فاسٹنگ کرتے ہیں، اور جیسے بھی کرتے ہیں وہ اپنے فیتھ کے اکارڈنگلی، اپنے بلیوز کے اکارڈنگلی کرتے تو ہیں، they do it, they take it seriously۔ آپ مسلم نیشنز میں جائیں، they take it very seriously۔ اور فاسٹنگ چرچ میں سے کیسے سیٹن نے غائب کروا دی ہے، یہ چرچ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ باقی ٹیچنگز جیسے ڈاکٹرینز ہیں، ان کو جتنا، جیسے ہولی اسپرٹ کی ہے، ڈیوائن ہیلنگ کی ہے، اور بہت ساری ٹیچنگز ہیں، پریئر کی ٹیچنگ ہے، سب دی جائیں گی، پر فاسٹنگ ہیز بین سیڈلی نیگلیکٹڈ، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو پیچھے کر دیا گیا۔ بٹ لیٹر ڈیز کے سینٹس کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہے، پیپل آف گاڈ، میرے اور آپ کے پاس۔ آئی بلیو جتنا آپ کو سکھایا گیا، اگر آپ میں اب بھی فاسٹنگ شروع نہیں نہ ہوئی، تو آئی فیئر کہ مسیح کی آمد تک شاید آپ کے اندر شروع ہوگی، بیکاز اٹ ٹیکس سبمیشن اور کلام کے تابع ہونا اور ییلڈنگ کرنا اسپرٹ کی، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے کہنا کہ نہیں تو پھر نہیں۔ مجھے ایک خادم کی سٹوری یاد آ رہی ہے کہ وہ بہت زبردست قسم کا اسموکر تھا، اور جب اس نے پہلی دفعہ فاسٹ کیا تو اس نے پتہ کیا کیا،
اس نے 14 دن کا فاسٹ رکھا پانی کے ساتھ نا، یعنی کھانا چھوڑا اور پانی کے ساتھ رکھا. اور وہ لکھتا اپنی بک کے اندر کہ جو تیسرے دن تھی نا وہ اسموکنگ میری لائف سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ڈیزائر ہی ختم ہو گئی تھی. چوتھے دن کہتا ہے کہ میری بھوک مجھے چھوڑ گئی تھی انٹائرلی. اور پھر 5ویں دن کہتا ہے میری ویکنس مجھے چھوڑ گئی. اور یہ میں آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. 7ویں دن بھی میں روٹی کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ مجھے انسٹرکشنز تھیں کہ 7 دن کا انہوں نے کنٹینیوسلی کرنا ہے، اس لیے میں نے 7 کے بعد کھول لیا تھا، پی لیا تھا جوس اور پانی پی لیا تھا. کھانا نہیں مجھ سے کھایا گیا، رائتا پیا اور تھوڑا سا سیلڈ کھا لیا. تو کہتا مجھے 5ویں دن میری ویکنسز چھوڑ گئی، جو ویکنس پچھلے دنوں میں اسے فیل ہوئی. اور اس کے بعد کہتا ہے میں اسٹرانگر سے اسٹرانگر ڈے بائی ڈے مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ تیسرے دن ہی وہ جو ساری زندگی اسموکنگ نہیں چھوڑ سک رہا تھا، تیسرے دن ہی اسموکنگ اس میں سے غائب ہوگی اور خدا نے اسے ریسٹور کر دیا. تو یہ فاسٹنگ بڑا کچھ کر جاتی ہے، نیچرلی بھی سپر نیچرلی بھی، لیکن چرچ کو ٹیچ نہیں کی گئی. یہ میرا دکھ ہے کہ مسیح یسوع کی آمد اب بہت قریب ہے، تو اب جا کر اگر پاکستانی چرچ کو فاسٹنگ کی سمجھ آتی ہے تو واٹ اباؤٹ دا لاس جو پچھلے سالوں میں چرچ نے اٹھا لیا نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی ٹائم ابھی ہے آپ کے پاس، میرے پاس. ہم اگر اس ٹرینڈ میں اس فلو میں آ جاتے ہیں، فاسٹنگ جنریشن بن جاتے ہیں، اور باقی ڈاکٹرز کی طرح اور باقی ٹیچنگز کی طرح ہم اسے نیگلیکٹ نہیں کر رہے، تو پھر ہم خدا کی اس مرضی کو پورا کر سکتے ہیں جو خدا کی ان دنوں کی بابت مرضی ہے. میں ایک کویشچن کو ایڈریس کروں اور اس کے بعد پھر میں ڈیٹیل میں آگے بڑھوں گا. یوٹیوب پر مجھے کمنٹ میں ایک کویشچن کیا گیا کہ کیا سنڈے کو روزہ رکھ سکتے ہیں. تو لاجیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر حوالے سے بھی بات چلیں پہلے کر دیتے ہیں، پھر لاجیکلی بھی کر لیتے ہیں. پہلے میں نے آنسر کیا کہ ہم اسپرٹ سے چلتے ہیں، ہم روح کی تحریک سے چلتے ہیں، ہم جسم کی نہیں تحریک سے چلتے ہیں. اگر ہولی اسپرٹ نے آپ کو سنڈے کو کہہ دیا تو آپ کو فاسٹ کرنا ہے، پھر روزہ رکھنا ہے. دوسری بات سنیں، یہ تو اسپرٹ ہوگی نا، انسٹیگیشن ہوگی. آپ کو پتا ہم نے 7 دن کے روزوں کا بھی پڑھا ہے، 7 دن کا روزہ رکھا. سیمول کی کتاب میں سے ہم نے دیکھا تھا، ساؤل کے لیے میں رکھا تھا انہوں نے. تو ہم نے داؤد والا بھی دیکھا. تو 7 دن کیسے پورے ہوتے ہیں؟ سنڈے ڈال کے ہی ہوں گے نا، جس بھی دن سے شروع کریں 7 دن کے بعد ہی 7 پورے ہوں گے. تو انکلوڈنگ ہے سنڈے بیچ میں آ جائے گا. تیسرا ایک میں لاجیکلی آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے یہ کویشچن کیا اس کے آنسر کو دینے کی غرض سے. وہ آگے کہتے ہیں کہ تیرے شاگرد جڑے نے وہ سبت والے دن پاک نہیں مانتے، سبت والے دن کام کرتے پھرتے ہیں، بالنا توڑتے پھرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یسوع نے بولا کہ اگر تم میں سے کسی کا گدھا سبت کے دن کنویں میں گر جائے تو کیا نہ نکالا جائے گا؟ کیا نہ نکالو؟ تو ہیلنگ بھی جیسس کرائسٹ نے کر دی، تو وہ بھی اعتراض سی سبت والے دن جناب انہیں کا سبتاں دا مالک میں ہوں. سو لارڈ از گاڈ از ماسٹر آف دا سبت. انہوں کا سبت بھی میرے واسطے نے تے میں سبتاں واسطے ہیں تے سبت ساڈے واسطے، اور ریسٹ از فار اس. اگر آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ فاسٹ کریں سنڈے کو، تو سنڈے نو فاسٹ کرو گے تسی. اوکے، دیر از نو کنفیوژن. میں نے لاجیکلی بھی بول دیا، میں نے اسپرچولی بھی بول دیا، میں نے تھیولوجیکلی بھی بول دیا، ریفرنس بھی دے دیا 7 دن کا کہ 7 دن پورے روزہ رکھا. میں نے اسپرچولی بھی بول دیا اور میں نے لاجیکلی بھی بول دیا جیسس کرائسٹ نے جیسے آنسر کیا تھا. یا کیا کسی کا گدھا گر جائے تو جب جیسس کرائسٹ نے ہیل کیا تو انہوں نے اعتراض اٹھا لیا کہ جناب ہیل کیوں کیتا ہے سبت والے دن؟ تو انہوں نے کہا تہاڈا کسی کا کھوتا ڈگ پے تو تسی نہیں کڈو گے. سو ہم آئی بلیو کہ جو کام پاک رو کہہ دے، جو خدا کہہ دے، جو کرنے کے لیے ہمیں بلایا گیا، وہ چاہے سنڈے ہو، چاہے منڈے ہو، چاہے سیٹرڈے ہو، ہمیں فاسٹنگ کا اگر کہا گیا تو ہم کریں. اوکے، اب بات آ جاتی ہے کہ یہ 40 دن کیسے پورے ہوتے ہیں. یہ بزرگوں نے 40 دن بنائے ہیں، یہ بائبل میں نہیں آپ کو ملے. سو اس کو بزرگوں تک رہنے دیں، اور اگر کوئی بات بھلی معلوم ہوتی ہے اسے لے لیں، اور اگر نہیں تو پھر اسے چھوڑ دیں. بزرگوں نے بیچ میں سنڈے نکال کے 40 کی یہ جو ہے وہ ڈیز پورے کیے ہیں. تو اگر آپ سنڈے رکھ کے بھی فاسٹنگ کر لیں گے کوئی گل نہیں جی، 44 بھی ہو جائیں گے، 43 بھی ہو جائیں گے.
کوئی شریعت کی حکم عدولی نہیں ہو رہی اور نہ کوئی زیادتی ہو رہی. خدا ناراض نہیں ہوتا اور اپنا کوئی سزا دا حکم جاری نہیں ہو جائے گا. جتنے مسیح میں ان پہ سزا کو کم نہیں ہے. دیٹس آل فینش. اب آگے آتا ہوں میں فاسٹنگ کے ریلیٹڈ اور کوشچن جو کیے گئے. میں آج دوبارہ سے تھوڑے سے مطالب بتاتا چلا جاؤں کہ جب ہم ورڈ فاسٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا. بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز آج ٹیچنگز کے اندر فاسٹنگ کے مطلب نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے ہی آ گئی اور شیطان نے ان پڑھ مسیحوں کو, کم عقل مسیحوں کو, کم علم مسیحوں کو صرف اور صرف انہوں نے ڈکشنری نہیں فرول کے ویکھنی تے شیطان دے ہتھوں ڈسیو ساری زندگی رہنا. کم از کم ڈکشنریز کو کھول کر دیکھ لیں. اگر آپ ویبسٹرز کی ڈکشنری کو اور بائبل ڈکشنری کو کنسیڈر کریں یا کنسلٹ کریں تو وہاں پر فاسٹنگ کا مطلب آبسٹیننس فرام فوڈ ہے. اس کا مطلب ہے خاص طور پر ریلیجیس آبزرونس کی خاطر, مذہبی عقیدے کی خاطر یا مذہبی طور پر اس کو منانے کی خاطر اسے روزہ بولا جاتا ہے. ٹو ابسٹین فرام فوڈ, فاسٹ اسے بولتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ ویبسٹر جو ہے وہ پانی کے بارے میں کیا بات کرتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا پانی بھی خوراک ہے, آپ میرے کوشچن کا آپ خود سے ذرا اس پہ سوچیں, کیا پانی فوڈ ہے؟ اگر فاسٹ کا مطلب ابسٹیننس فرام فوڈ ہے تو کیا پانی فوڈ ہے؟ اب آپ اپنی ڈکشنریاں جا کے اسٹڈی کریں اس پہ, تو اس پہ ریسرچ کریں. ویبسٹر ڈیفینیشن کے مطابق فوڈ سالڈ فارم کو بولا جاتا ہے, نرشمنٹ اور نیوٹریمنٹ کو بولا جاتا ہے. وہ فوڈ کہلاتا ہے جو سالڈ ہوگا. ڈکشنری کے مطابق فوڈ کی ڈیفینیشن بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے. اور پھر فوڈ اور واٹر ڈرنکنگ, پانی, دونوں پھر الگ چیزیں ہوں گی, دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی. تو اگر آپ پانی کے بغیر روزہ رکھ کے آئیں گے تو وہ تھسٹنگ کہلائے گا, اور اگر آپ روٹی کے بغیر روزہ رکھ کے آئیں گے تو وہ فاسٹنگ کہلائے گا. اب آپ کو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی سمجھ آنی چاہیے, میننگز کے اکارڈنگلی سمجھ آ جانی چاہیے. اگر آپ آبسٹیننس فرام فوڈ کر کے آئیں گے تو وہ فاسٹنگ کہلائے گا, اگر آپ آبسٹیننس فرام واٹر کر کے آئیں گے تو وہ فاسٹنگ کہلائے گا. تھوڑا سا میں آپ کو جو ڈسیوڈ ہیں, جو کرٹیسزم کر رہے ہیں ٹیچنگز کے اوپر, ان کو ہوش کے ناخن دلوانا چاہتا ہوں. اور میں آج یہ فائنل اس پر آنسر کروں گا, اور مجھے پتا ہے کہ اس آنسر سے 99% آپ کی کنفیوژنز دور ہونے والی ہیں اگر آپ ریسیو کرنے کو تیار ہیں. ادروائز پھر آپ کو خدا ہی اتر کر خود سکھائے اور سمجھائے. تو پہلے ان فیکٹس پر نظر کر لیں جو لنگوسٹک کے, ڈکشنری کے ہیں. تو تھسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی کہے گا نا مجھے تھسٹ ہے, مجھے پیاس ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک ڈیزائر ہے کہ وہ پیے, پانی پیے. اور فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب فوڈ کی ڈیزائر ہے. یہ فیکٹ ہے. اوکے, میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ آپ کوئی سمبل یوز کر کر, ہاتھ ہلا کر, تو آپ تھمز اپ کے سائنس کے ساتھ آپ الائیو رہیے گا. بہت سارے لوگ روزہ رکھ ہی اس لیے نہیں سکتے کہ یار میں پانی چھاڑ داں گا تو میرے تے سر چ درد شروع ہو جائے گی, میں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی, اگے تو جون آن ڈیا, اگے تو جولائی آن ڈیا, اگے تو مئی آن ڈیا, اگے تو اے ہون ڈیا, اگے تو ہون ڈیا. وہ سارا سال یہی سوچتے رہتے ہیں یار اگے تو انج ہو جائے گا, اگے تو انج ہو جائے گا, پھر روزہ ہی نہیں ہوتا. ساری زندگی روزہ نہیں رکھ, اسی فیئر کے چکر میں مارے جاتے ہیں, روزہ نہیں رکھ پاتے. اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. سیورل ڈیز تک آپ پانی کے بغیر نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے. سیورل ڈیز تک آپ فوڈ کے بغیر جا سکتے ہیں, پانی کے بغیر نہیں جا سکتے. جب آپ لارڈ جیسس کرائسٹ کے فاسٹ کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, تو میں نے کچھ ہنٹس دیے تھے, پر آج میں اس کو کھول کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو سکھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن باقی نہ رہ جائے. رہی بات ایگری ہونے کی, نہ ایگری ہونے کی, ڈس ایگریمنٹس رہتے ہیں, اختلاف رائے ہر جگہ موجود ہے. آپ اختلاف رائے مجھ سے رکھ سکتے ہیں, رکھیں گے تب بھی بہتر ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی اسٹڈی کا موقع ملتا ہے. نہیں بھی رکھیں گے تب بھی بہتر ہے, لیکن مسیح کا بدن ترقی کرے گا. آئی بلیو آج میں جو بولنے لگا ہوں. پھر سنیں, فاسٹنگ میں تھسٹنگ میں فرق ہے,
فاسٹنگ میں اسٹارویشن میں فرق ہے. دونوں تینوں ٹرمز میں فرق ہے ڈکشنری کے اکارڈنگ. اب بات آ جاتی ہے پانی کا پینا فاسٹنگ کے ساتھ. تو ہم نے بہت ساری ٹائپس کو سیکھا تھا، اور ٹائپس کو ہم جب سیکھ رہے تھے تو ہم نے ایک ایسی ٹائپ کا بھی ذکر کیا تھا جس میں پانی کے بغیر فاسٹنگ ہوتی ہے، اور میں نے اپنے طور پر یہ انکریج کیا تھا کہ 3 دن سے اوپر نہ یہ کیجیے گا، 3 دن سے اوپر نہ یہ کیجیے گا پانی، اور پانی کے بغیر خاص طور پر. اور ببلیکل ریفرنسز بھی دے سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں 3:17 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی، تھینک یو سو مچ، ایبسولوٹ فاسٹ کی بات ہو رہی، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے تو خدا اسے برباد کرتا ہے. کیا کوئی اس کو اگنورینٹلی خدا کا مقدس کو یعنی اپنے ہی بدن کو اگر وہ برباد کر دے تو کیا وہ خدا کی اس جوریسڈکشن میں اس ورس میں نہیں آ جاتا کہ خدا اس کو جج کرے گا؟ خدا اس کو جج کرے گا. میں متی کی انجیل 6 باب میں ہی لے آتا ہوں آپ کو، اس پہاڑی واز کے اندر ہی 16 سے 18 آیت میں. تو یہ سنے جب فاسٹنگ کی ٹیچنگ دینا شروع کی تو اس نے پانی کا استعمال تو بول دیا، اس نے کہا کہ یہ کلینلینس کا سائن ہے کہ آپ نے منہ دھونا ہے، آپ نے جناب ڈیٹاکسیکیٹ کرنا ہے اپنی باڈی کو. آپ کو پتا ہے سائنٹیفکلی جا کے اسٹڈی کیجیے گا، جب کوئی فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کے پورز میں ٹاکسیکیشن جمع ہو جاتی ہیں، پوائزن جمع ہو جاتا ہے، اور اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے، باڈی کو واش کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ ٹاکسکس ہوتے ہیں، سٹینز ہوتے ہیں جو فیس اور باڈی پر آ چکے ہوتے ہیں، اس کو واش کرنا ضروری ہوتا ہے. لاجیکلی اگر بات کریں، اگر پانی کی باہر اتنی ضرورت ہے تو اندر کتنی ضرورت ہوگی، اندر کیسے کرپشن ہوگی. اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو آپ کی زبان ہے یہ آپ کے سٹمک کا ایک پارٹ ہے. میڈیکلی جا کر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے گا. اگر ڈاکٹر فروا اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو یو کین کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. بٹ آئی اسٹڈی، جتنی میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے باڈی پارٹس کے اندر، ٹنگ از اے پارٹ آف یور اسٹمک. سادہ لفظوں میں بول رہا ہوں. جی ایل سسٹم کیا ہوتا ہے ڈاکٹر فروا؟ گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم. تھینک یو سو مچ. تو یہ سسٹم کا ایک پارٹ ہے ٹنگ تک. آپ کو پتا ہے کئی سمٹمز کو ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں سکنس کو؟ ٹنگ دکھاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ٹنگ دکھائیں. آپ کے میدے کی ایسیڈیٹی آپ کی ٹنگ پر آپ کے ریویل ہو جاتی ہے. کئی فیورز ٹنگ پر ریویل ہو جاتے ہیں، اس کے سائنز ہوتے ہیں یہاں پر. سو آپ کے انٹرنل سسٹم کا پوائزن جو ہے وہ ٹنگ پر ریویل ہوتا ہے. میڈیکیشن اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ آپ کی ٹنگ پر چھوڑ جاتی ہے، اثرات چھوڑ جاتی ہے. سو ڈیٹاکسیکیٹ کرنا اگر باہر سے اتنا اہم تھا جیسس کرائسٹ نے بولا، تو آپ لاجیکلی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی میں نے اگلے حوالوں میں نہیں جا رہا، میں جاؤں گا اس کے اندر بھی. ابھی فی الحال اتنا سوچیں کہ اگر آپ باہر سے نہیں کرتے، کلین کرتے اپنے آپ کو، تو آپ اس کلام کے اس ریفرنس کے نافرمان نہیں ہوگے. تو لاجیکلی اگر آپ اپنی باڈی کو انٹرنلی فلدی کر لیتے ہیں، انٹرنلی آپ چوک کر دیتے ہیں اپنے جسم کو کہ وہ جناب وہ باڈی پارٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، تو اندر آپ نے کوڑا اکٹھا کر لیا اتنے دنوں کا. اور میڈیکلی یہ بات کہی جاتی کہ جو بولز ہیں، جو سٹول ہے، وہ کچھ دنوں بعد لازماً آپ کی باڈی سے نکل جانا چاہیے، ورنہ وہ ساری کی ساری پوائزنس مٹیریل جو ہے وہ آپ کی ٹنگ کے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اس کے اثرات باہر کی طرف اوپر ٹنگ پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے ہیلدی سائن نہیں ہے. یہ باڈی کو ڈیفائل کرنا ہے اور خدا کے اس بدن کو مقدس کو برباد کرنے کے مترادف ہے. بالکل ویسا ہی. تو جتنا آپ کرپٹ کر لیں گے باڈی کو، آپ اتنا پرابلم میں چلے جائیں گے. تو سنیے دھیان سے. اگر آپ ایک حوالہ نکالنے چلے آؤ، آج تو مزہ کرانا ہوا، صرف باتیں نہیں ہم کریں گے، ہم ساتھ ریفرنس سے بات کریں گے. کرنتھیوں کے دوسرے خط میں آئیں. میں نے یہ ریفرنس پہلے بھی بولا تھا، لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو اس پر نظر ثانی کرواتا ہوں. 11ویں باب کی 27ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں. پال ایک وائز مین ہے، ایک عقل مند اور فہم سے بھرا ہوا شخص ہے، مسیح کی حکمت سے، اور ایک ٹیچر بھی ہے. آپ کو پتا یہ ایک اچھا خاصا سکولر تھا، اور ایک اچھے خاصے سکولر سے پڑھا ہوا شخص تھا، اور اسے لینگویج کا استعمال اور اسے لکھنا آتا تھا، گرپ تھی اس کو. اب سنیں کہتا کیا یہاں مقدس پولس رسول کہتے ہیں،
in hunger and thirst, in fastings often, उर्दू वर्जन में लिखा है भूख और प्यास की मुसीबत में और बारहा फाका कशी में। अब आप को वो क्लियरली दोनों को सेपरेट मेंशन कर रहे हैं। जब फास्टिंग का उन्होंने जिक्र किया तो यहां पर उन्होंने प्यास का जिक्र नहीं किया। जब उन्होंने भूख और प्यास का किया तो फिर वहां पर प्यास का किया है जिक्र उन्होंने। मेरी बात समझ आई है आपको? मैं ऊपर आपको सिखाता आ रहा हूं कि फास्टिंग में फूड ऑब्स्टिनेंस होती है। जब पॉल ये लिख रहे हैं तो वो बताते हैं जब फाका मेंशन करेंगे तो लिटरली मीनिंग उनका यह है लिखने का कि मैंने फूड छोड़ा है, फाका किया है, फास्टिंग की है पानी के साथ। तो जब पानी के बगैर वाला हालत उन्होंने लिखनी तो ऊपर उन्होंने लिखी है भूख और प्यास की मुसीबत में, पर नीचे जब फास्टिंग को मेंशन किया तो उधर उन्होंने विद वाटर किया है, जिसका उन्होंने अलग से मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये बात आम फहम है जब फास्टिंग लिखी जा रही है तो विद वाटर होगी। लेकिन जब पानी के बगैर उनके कुछ दिन गुजरे हैं तो उन्होंने उसको कौमे के साथ अलग से मेंशन किया इन हंगर एंड थर्स्ट। उन्होंने ये नहीं कहा इन फास्टिंग एंड थर्स्ट, क्योंकि फास्टिंग में थर्स्ट का ना होना ही जरूरी है और ये उन्हें वाजह था। अगर हंगर एंड थर्स्ट और फास्टिंग दोनों सेम चीजें थी तो उन्होंने अलग मेंशन को किया। फिर चलें आगे चलते हैं, अगली आयत इसी हिस्से में आगे पढ़े। सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। अब आप देखें कि उसने फिर कौमे इस्तेमाल किया, कोल्ड को और नेकेडनेस को उन्होंने एक ही जगह तो लिखा लेकिन अलहदा लफज लफज बनाकर लिखा। तो हर चीज को अलहदा से लिखने का मतलब यह है कि हर चीज की अलहदा से डेफिनेशन है मौजूद। तो कोमा डाला गया बीच में। अगर आप अच्छे हैं, वो एजुकेटेड शख्स था, अच्छे एजुकेटेड होने की वजह से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, मैं आपको स्क्रिप्चर से सिखा रहा हूं कि आप पानी के साथ फास्टिंग करें ताकि आपका स्टमक वॉश होता जाए। और पानी जो है वो फॉरबिडन नहीं है। किसने कह दिया आप भर जाएंगे फासद मादों से? जैसे मैंने वो फिर स्टोन साल्ट बिल्कुल किडनीज में से पास नहीं होते और साल्ट वहां पर रुक कर ठहर कर पथरियां बना देते हैं। बड़ी हद वो पथरी किडनी में से निकलेगी तो मसाने में फंस जाएगी और मसाना अपनी भी पथरियां बनाता चला है। एक बन गई पथरी, एक जरा से फंस गई तो बाकी साल्स भी पीछे उसके क्यूमुलेट हो जाएंगे और वो भी स्टोन्स बन जाएंगे, तो मसाने की भी बन जाएगी। तो पीपल ऑफ गॉड, बड़ी विजडम के साथ मैं आपको उस हवाले में ले चलता हूँ। आए मत्ती की इंजील चौथे बाब में 2 से 11वीं आयत। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बचाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके पॉइंट्स बताता हूँ जब यीशु मसीह के रोजे की बात आ जाती है। चलें आज खुल के बात कर लेते हैं। परवा ने भी पूछा था इसका, तो मैं आज खुल के, आज और भी लोगों ने पूछा है, मैं आज इसका ओपनली आंसर देता हूँ। शायद ये किसी को शॉक कर दे, लेकिन ओपनली आंसर देता हूँ। अब आज इसका 4 चीजें मैं मेंशन करता हूँ जी, कम से कम इस हवाला के रिगार्डिंग एविडेंसेस हैं इसी हवाला के अंदर कि यीशु ने पानी के साथ रोजा रखा। माय गॉड, अब आप शौक हो गए होंगे। अब मैं चाहता हूं कि इस हवाले को अगर आप पढ़ लेंगे तो ध्यान से, और खुदा करूँ आपकी मदद करे समझने। तो लिखा हुआ है, हमने फास्टिंग की डेफिनेशन पढ़ लिया पहले, फास्टिंग होती क्या और थर्स्ट क्या होती है। तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि आखिर को उसे क्या जब वो चलें इसको पढ़ ही लेते हैं। मत्ती की इंजील चौथे बाब में जाके पढ़ के ही बात करते हैं। और 40 दिन और 40 रात फाका करके, फास्टिंग करके, यानी ऑब्स्टिनेंस ऑफ फूड करके। तो फिर यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या हुई कि फास्ट किया गया है, फूड छोड़ी गई है, नॉट वाटर। दूसरा लॉजिक देने लगा हूं इसी वर्ष के अंदर। ही वॉज आफ्टरवर्ड एंड हंगर्ड, आखिर को उसको भूख लगी ना के प्यास। इट इज वेरी क्लियरली रिटन, अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा, आप 3 दिन का रोजा रख के देख लीजिएगा, कभी भी 3 दिन का रखिएगा बगैर पानी और बगैर रोटी के। तीसरे दिन के बाद जब आप रोजा खोलने लगेंगे ना,
مجھے بتائیے گا کہ آپ کھانا پہلے کھائیں گے کہ پانی پہلے پیئیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیے گا پھر. ڈیفینیٹلی اوبیسلی آپ پہلے اپنا زبان تار کریں گے، آپ پانی پیئیں گے. میں نے ابھی صرف 3 دن کی بات کی، میں نے 40 کی بات نہیں کی. سو پیپل آف گاڈ، کچھ باتیں لاجیکلی یہاں پر بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ آنکھیں بند کر کے اسکرپچر کو پڑھ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے. پر یہاں پر نمبر سیکنڈ میں نے آپ کو لاجک دے دیا ہوگا. آپ ویری شارٹ ٹائم کے لیے پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں، اور کھانے کے بغیر جتنا مرضی آپ ٹائم گزار لیں. اور جس جگہ پر جیسس کرائسٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں، اور جا کر اب ریسرچ آپ نے کرنی ہے کہ کن دنوں میں کی، وہ ہاٹ اور جو ہے وہ وہ سخت قسم کی جگہ ہے جہاں پر جیسس کرائسٹ نے فاسٹنگ کی ہے. سخت قسم کی اور گرم جگہ. اب یہاں سے بڑا ہی کلیئر ایویڈنٹلی ملتا ہے کہ جیسس کرائسٹ پانی کے ساتھ فاسٹنگ کیا. انہوں نے، آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کریں، لیکن میری بائبل میں یہ لکھا ہوا کہ اگر اسے بھوک لگی، اور جب وہ فاقہ کر چکا، فاقے کی ڈیفینیشن میں کھانا چھوڑنا. آپ اپنی ڈیفینیشنز کو سیدھا کیجئے، چیک کیجئے. سنیں دھیان سے. آپ کو یاد ہے مرکز کی انجیل 8ویں باب میں یسوع مسیح نے 4000 کو جب فیڈ کیا تھا روٹیاں اور مچھلیاں دے کر، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، کھولنے پڑے ہیں اس کو، مرکز کی انجیل 8ویں باب. اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں، یسوع نے یہ نہیں کہا پیاسا، یسوع نے کہا بھوکا. اور پھر جب سرو بھی کیا گیا تو روٹیاں اور مچھلیاں کی گئی، ناٹ پانی. سو یہ جس جگہ پر تھے، پانی کی سٹریمز، ندیاں ان کے پاس تھی، اور پانی کی ان کے پاس 3 دن کے بعد بھی کتنے دن سے تھے یہ؟ دوسری آیت میں پڑھیں ذرا. مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہی رہی ہے، اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں. اٹس مین دے ور کیرنگ دیئر بوٹلز اور مشکیں جس میں پانی تھا، اور یا ان کے پاس سٹریمز تھیں. ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں سے یہ گزر رہے تھے وہاں پر سٹریمز تھیں، پانی کے چشمے تھے. اور نہ بھی ہوں، چلے ہسٹری میں نہ بھی جائیں، آرکیولوجی میں نہ بھی جائیں، پر ان کے پاس ان کی مشکیں تھی، پانی تھا، وہ انتظام کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. سو وہ بھوک تو کاٹے تھے پر پیاس نہیں. تو جب جیسس کرائسٹ بھی فیڈ کرنے کی بات آئی تو یسوع نے انہیں روٹیاں اور مچھلیاں دی، پانی نہیں. تیسرے نمبر پر میرا لاجک ہے، میرا بلکہ کوشچن ہے، شیطان جب آخر کو اسے آزمانے لگا تو اس کو آزمانے کے لیے اس نے پانی سے کیوں نہیں اس کو آزمایا؟ آخر کو اسے یہ کیوں نہیں، پیاس کیوں نہیں لگی؟ سیٹن، میں نے پہلے بھی بولا تھا، سیٹن اپنا ٹائم کیوں ضائع کرے گا اس چیز پر جس چیز پر وہ ٹیمپٹ ہو ہی نہیں سکتا؟ آ کر میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا ان پتھروں سے کیا روٹیاں بنا دے. تو اسے پتہ ہے کہ یسوع ایکچولی اب کس نیڈ میں یسوع کی باڈی ہے. سیٹن کو پتا تھا کہ یسوع کی باڈی کی نیڈ اب اس ٹائم کیا ہے، ناٹ پانی بٹ فوڈ. اور اس نے کہا روٹی بنا لے. تو دس واز اے تھرڈ ایویڈینس کہ جیسس کرائسٹ واز ناٹ تھرسٹی، ہی واز ہنگری ناؤ. وہ اب بھوکے تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. اور سنیں، روزے کی ایک اور ڈیفینیشن بھی جو اس ورس کے مطابق اٹھائی جاتی ہے، وہ اٹھائی جاتی ہے جب آپ کی بھوک سٹارٹ ہو، نہیں، جب آپ کی بھوک بند ہو اور پھر سٹارٹ ہو. اسے ڈیفینیشن میں ایسے بولا جاتا ہے، جس دن آپ کی بھوک بند ہو وہاں سے آپ کا فاسٹ شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کی بھوک دوبارہ واپس آئے تو تب آپ کا فاسٹ جو ہے وہ آپ کے کھولنے کا ٹائم آ گیا. آخر کو اسے بھوک لگی. یہ تھوڑا میڈیکل ہے، اس کے اوپر آپ کی باڈی، آپ کے میٹابولزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. باڈی ٹو باڈی میٹر کرے گا، اور میٹابولزم ٹو میٹابولزم ڈیپینڈ کرے گا. کسی کو 7 دن بعد بھوک واپس آ سکتی ہے، کسی کو 10 دن بعد، کسی کو 21 دن بعد، کسی کو 40 دن بعد، کسی کو جیسے ہم نے جوزو بابلولا کا پڑھا، وہ 52 دن بعد اس بندے کی بھوک واپس آئی.
تو اٹ ڈپینڈز، آخر کو اسے بھوک لگی یعنی نیچرلی اس کے اندر واپس آ گئی، خدا نے نہیں لگوائی. بھائی اس کو 39ویں دن کیوں نہیں بھوک لگی، اس کو 41ویں دن کیوں نہیں بھوک لگی؟ دیز آر مائی کوشچنز. اس پر غور کریں، ان پر توجہ دیں. سننے والے بھی یوٹیوب پر بھی سن رہے ہیں. پیپل آف گاڈ ٹرائی ٹو ریڈ دا ورڈ آف گاڈ ود لاجکس. کوشچنز کیا کریں خدا کے روح کے ساتھ، اور خدا آپ کو ان اسکرپچرز پر آپ کی آنکھیں کھولے گا. آخر کو اسے بھوک لگی. اٹ مینز فاسٹنگ کی جو ڈیفینیشن خادموں نے یہ کی ہے کہ جس دن آپ کی بھوک بند ہو کر، اور جس دن آپ کی یہ بریکٹ شروع ہے، یہاں سے روزہ شروع ہو جائے گا آپ کا، اور جس دن آپ کی بھوک شروع ہوگی دوبارہ واپس آئے گی، ریسٹور ہو جائے گی، یہ آپ کی فاسٹنگ کے کھولنے کا ٹائم، یہ روزہ ہے آپ. اور میں نے بولا چوتھے دن فاسٹنگ باڈی سے غائب ہو جاتی ہے. خدا مجھے فضل دے اپنی آمد سے پہلے تو میں دوبارہ فاسٹنگ میں 40 ڈیز کی جاؤں یا اس سے بھی زیادہ، تو میں کر کے دکھاؤں پریکٹیکلی ان کو، خاص طور پر کوئی میرے اوپر آ کر بلکہ آبزرورز بیٹھیں، میرے کمرے کے باہر بیٹھیں تاکہ آبزرو کر سکیں. اور بہت سارے خادموں نے، ایک ڈاکٹر تھے غالباً ٹینر نام تھا ان کا، انہوں نے فاسٹنگ ایسے کی تھی. وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے اور وہ خادم بھی تھے. انہوں نے یہ 3 سال لگاتار انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے چیلنج کو شیم کیا تھا. انہوں نے کہا جی یسوع والا روزہ کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. انہوں نے شیم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ رکھا جا سکتا ہے. اور ان کے باہر ان کے دعا والے کمرے کے ان کے سارے ارد گرد ان کے جو تھے آبزرو کرنے کے لیے لوگ بٹھائے گئے تھے یہ کرتا کیا. خیر واپس آئیں. تو اب آپ پھر اگلا جو آنسر تھا جیسس کرائسٹ کا، وہ ایک اور ایویڈنس ہے جو میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے. یسوع نے آنسر کیا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہاں پھر جیسس نے روٹی کا ذکر کر دیا کیونکہ یسوع روٹی سے ٹیمپٹ ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ پارٹیک کر رہے ہیں پانی کے. یہاں پر یسوع فیل نہیں ہوئے پانی کا ذکر کرتے ہوئے کہ یار انسان صرف روٹی اور پانی سے نہیں جیتا رہے گا. نہیں، غلطی نہیں ان سے ہوئی. وہ پارٹیک کر رہے ہیں ان دنوں میں، اس لیے انہوں نے فاسٹنگ کے اندر یہ بول دیا. اب بات آ جاتی ہے، کوئی سوچ رہے ہوں گے کہ موسیٰ بھی تو رہا ہے فاسٹنگ میں. ادھر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ نہ میں نے کچھ پیا 40 دن، نہ میں نے کچھ کھایا. ادھر جا کے دیکھیں، جا کر دھیان سے پڑھیں 34ویں باب کو اور خروج کی کتاب کو بھی اور استثنا کو بھی. وہ لکھا ہوا وہاں پر with the Lord, he was with the Lord. وہ خدا کے ساتھ تھا. he was 28ویں 29ویں 34ویں باب کو پڑھنے چلیں، خروج کی کتاب میں آ جائیں. 28 83 خروج 83 یار میں کی کڈی جا رہی 34ویں باب میں آئے. کبھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت جاگا ہوا ہوں، تو I'm sorry، تھوڑی مسٹیکس مجھ سے ہو رہی ہیں. 34 باب کی 28ویں آیت ہے. وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس. کس کے پاس رہا؟ خداوند کے پاس. And Lord did not disappear, departed. It did not depart from him at all. خداوند کے پاس آگے چل کے پڑھیے گا جا کر کہ اس کے چہرے پر کیسے یسوع مسیح کا نور ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ سائن تھا، وہاں پر تو سکپ ہونی تھی، وہاں پر تو بائی پاس لگنا ہی تھا فزیکل کو. Because he was himself with the Lord, or Lord himself was food and drink for Moses. اس کے چہرے پر نور تھا. یہ ایویڈنٹلی سائن تھا کہ وہ سپر نیچرل میں رہے، ناٹ نیچرل میں. ہم اس کی ٹائپ کو سٹڈی کر چکے ہیں سپر نیچرل فاسٹ کی، اور بہت سارے کیٹیگرائز کر گئے ہیں جیسس کرائسٹ کا بھی سپر نیچرل فاسٹ کو. میں نے سارے اسکول آف تھاٹس آپ کو پڑھا دیے، کچھ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. لیکن مجھے پرسنلی اگر پوچھیں، آج میں کوشچن آنسر کر رہا ہوں، تو مجھے پرسنلی اگر پوچھیں تو جیسس کرائسٹ کا سپر نیچرل نہیں ہے فاسٹ. جیسس کرائسٹ کا نیچرل ہے.
کیوں؟ کیونکہ جب موزز کا ختم ہوتا ہے 40 دن والا تو موزز کو آخر کو بھوک نہیں لگتی. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کے، اگر لکھا ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آخر کو اسے بھوک لگی. وہ ٹائم سیز ہو گیا ہوا تھا، وہ ایٹرنیٹی میں جا چکا ہوا تھا. ٹائم چلتا ہی نہیں ہے ایٹرنیٹی میں، تو اینڈ لیس ہے پاسٹ، اینڈ لیس فیوچر ہے. چونتیسویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں استثناء کی. اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی، اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. دا ریزن بیکاز وہ لارڈ کے ساتھ رہتا تھا. بائی پاس ہو جاتا ہے، وہ ویکنس باڈی میں آ ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ کی باڈی میں ویکنس آ رہی ہے، I'm telling you، آپ سپر نیچرل میں نہیں ہیں، آپ فزیکل فاسٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ آپ وہ والی فاسٹنگ کر رہے ہیں جو باقی کرتے رہے ہیں بائبل مقدس. سو پانی کے ساتھ روزہ رکھیں. اوکے، کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے آج بہت ڈیٹیل سے جا کر کوشش کیا کہ میں آپ کو سکھاؤں. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ شو می یور تھمز اپ، شو می یور ہینڈ، شو می. آپ آستر والا روزہ رکھیں، آپ ننوا والا رکھیں، 3 دن سے اوپر مت جائیں، 3 دن سے اوپر مت جائیں. خدا کے خادم ڈاکٹر ٹینر لکھتے ہیں اپنی بک کے اندر کے کہتے کہ میرے وال واپس بلیک ہونے شروع ہو گئے. بزرگ سی خادم کہتے جنہوں میں 40 days دا فاسٹنگ کیتا، لوکی میں نے observe کر رہے سن، کہتے کہ جنہوں نے مذاق اڑایا کہ یسوع مسیح دا روزہ ہو ہی نہیں سکتا. کئی تو کہتے ہیں یسوع جھوٹ لکھیا ہو ہی نہیں سکتا 40 دن دا. تو کہتے میں نے رکھ کے دکھایا ان کو. 90 سال اس بندے دی پوری عمر ہوئی ڈاکٹر ٹینر دی، اور وہ وال ریورس بلیک ہونا شروع ہو گئے سن. ایک باری نہیں، پوری دی پوری وہ والاں دی فصل ہی نویں بلیک ہو گئی. آپ کو پتا مارٹن لوتھر نے فاسٹنگ کی جب وہ بائبل کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، پریئنگ اینڈ فاسٹنگ میں تھا وہ، اور اس کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہوا. اور ریفارمیشن ریوائول اس کو بولتے ہیں کہ ہوا تھا. تو پیپل آف گاڈ، آج میں یہاں پر شاید روک دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ضرور مجھے ابھی پوچھ لیں. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور پھر عبادت کو، زوم میٹنگ کو بند کریں گے. آپ میں سے اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ ضرور مجھ سے پوچھیں. آئی ویلکم ون بائی ون. شالوم پاپا جی. شالوم. جی، میرا کوشچن تھا فاسٹنگ کو لے کر کہ اگر جیزس نے ڈرائی فاسٹ نہیں کیا، انہوں نے واٹر کے ساتھ فاسٹ رکھا ہے، پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور انہوں نے صرف روٹی کا جو ہے وہ روزہ رکھا تھا. اگر ہم اس پرسپیکٹو پر ہی رہیں تو پھر یسوع مسیح نے فاسٹ کیسے اوپن کیا؟ کیونکہ ان کے فاسٹ اوپن کرنے کا کوئی بھی ڈر نہیں ہے، تو انہوں نے کیسے اس چیز کا روزہ رکھا ہے، روزہ کھولا ہے؟ اور کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ پھر بعد میں روح سے بھرا ہوا واپس اپنے گاؤں کو جاتے ہیں، قصبہ میں، ناصرت میں. تو انہوں نے کیسے بالکل فاسٹ اپنا اوپن جی. کیا ہے؟ جی، گلیل، جی ناصرت میں جاتے ہیں وہ، گلیل کے صبح میں، ناصرت میں. تو کیسے انہوں نے فاسٹ اوپن کیا ہے؟ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے ہمیں اب کیا گائیڈنس مل سکتی ہے؟ بائبل سے، تھینک یو سو مچ. اگر بائبل سے آپ حوالہ مجھ سے مانگے تو بائبل تو یہاں پر خاموش ہے، بٹ یو کین گو انٹو دا ہسٹوری بکس، اور وہاں پر ایک بک میں لکھا ہوا ہے، میں اس کا ریفرنس آپ کو بعد میں دے دوں گا یا بک ڈھونڈ دوں گا. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ باڈی میں انتہائی ویک شخص جب شہر میں داخل ہوا، پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اب وہ ایکسٹرا ببلیکل مٹیریل ہے تو اسی میں سے جا کر وہ ہسٹری مل سکے گی. وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب ویک شخص، جس ہسٹورین نے بھی لکھا ہے، اس نے کہا جب وہ ویک سا شخص داخل ہوا شہر کے اندر تو گھروں میں بدروحوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور جناب اس کی انٹری سے ہی سپر نیچرل موو جو تھی شہر کے اندر داخل ہو گئی، اور اس نے جا کے کھانا ہی کھایا ہے. اس نے جا کے روٹی ہی کھائی ہے، کیونکہ اس کو اب بھوک تھی، روٹی کی بھوک تھی. اور یہ ہسٹری بتائے گی آپ کو. یہاں پر بائبل خاموش ہے، یہاں سے میں آپ کو بائبل سے اسکرپچر نہیں دے سکوں گا.
Anything else? किसी और का क्वेश्चन? उसने रोटी खाई है, उसके बाद आगे चल। जबरान आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ करें प्लीज। नहीं पापा जी, मैंने लिखा कि नो मोर क्वेश्चंस या नो मोर उसके ओके, ऊपर थैंक यू, कोई। शुक्रिया। Anybody else with a question about this fasting topic? I believe मैंने पूरी कोशिश करके आज ना सिर्फ बोल्डली बल्कि स्पिरिचुअली थियोलॉजिकली आपको अटेंड करने की कोशिश की है। जितने क्वेश्चंस खास तौर पर पानी वाले रोजे के रिलेटेड थे, आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं रहने देनी। नो नो, फास्ट, यू कैन टेक वाटर। और अगर आप करना भी चाहते हैं पानी के बगैर, गो 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 गो, मैं आपको उधर भी नहीं रोकता। अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपको खुदा की तरफ से रहनुमाई है, देन गो। ना आप गलत हैं, ना पानी पीने वाला, पानी पी कर रोजा रखने वाला गलत है। लेट मी टेल यू, अगर गोश्त छोड़ के भी रोजा रखा जा सकता है सादा खुराक के साथ, तो फिर पानी के साथ रोजा क्यों नहीं कंसीडर हो सकता? अगर वो दानियल का रोजा गिना जा सकता है, फास्टिंग गिनी जा सकती है, तो पानी पीने वाले को क्यों नहीं रोजा गिना जा सकता? सो पीपल ऑफ गॉड, हम इतना वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ना किसी को जज करें और ना हम किसी को। सो एनकरेज अदर्स, यू कैन फास्ट, फास्ट विद वाटर, फास्ट विद वाटर। लॉन्ग फास्टिंग में अगर जाते हैं, खास तौर पर शॉर्ट फास्टिंग में छोड़ दें पानी, कोई बात नहीं। मैं जब करता हूँ, आपको पता है अफ्रीका के अंदर फास्टिंग कैसे करते हैं? अफ्रीका के अंदर कई दफा इतनी स्ट्रिक्ट फास्टिंग होती है कि वो अपना थूक भी अपने अंदर नहीं निगलते, वो थूक भी बाहर फेंक देते हैं। दे आर सो स्ट्रिक्ट इन द फास्टिंग मैटर। जब वो स्ट्रिक्टनेस पे बात करना, जो पानी की बात तो दूर रह गई ना, वो अपनी जुबान ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੁੱਕ भी बाहर छोड़ देंगे। अब ये तो कोई शरीयत नहीं है, ये उनकी अपनी कन्विक्शन है, ये अपनी उनकी वो है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जुबान तर ना रहे, हमारा गला तरना। दे आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट। और फिर डायमेंशंस को भी उन्हीं लोगों ने टच किया। निरियां गल्ला, थिंक अबाउट, जो मेरे लेक्चर को सुन रहे, अगर यूट्यूब पर अगर आप क्रिटिसिज्म करने वाले हैं फास्टिंग के ऊपर, अगर आप पास्टर नवीद के ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, सिट विद मी इन फास्टिंग, सिट विद मी इन फास्टिंग। मैं आपको ओपन इनविटेशन देता हूं, चैलेंज नहीं दे रहा, इनविटेशन दे रहा हूं। ट्राई टू सिट विद मी इन फास्टिंग। बगैर रोजा रखे टीचिंग्स ना दें, क्रिटिसिज्म ना करें, करके देखें पहले, फिर जाकर बात करें। प्रैक्टिकली अटेम्प्ट इसको करें, फिर मजा आएगा। ऐसे नहीं है कि आप उठकर बिला वजह, ना आपको तजर्बा फास्टिंग का, ना आपको जनाब कोई उसका कोई इनकाउंटर हुआ है, उसमें कुछ भी आपके पास है नहीं है सिवाय क्रिटिसिज्म के। सो डोंट डू दिस, इट्स नॉट ए प्रोडक्टिव थिंग। ना सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि दूसरों का भी, कलीसिया का भी। गॉड विल आंसर यू, क्वेश्चन यू, एंड यू विल बी आंसरेबल टू हिम। खुदा पूछेगा। सिट विद मी, बंद होते आए एक जगह पर, एक कमरे में बंद हो जाते हैं या किसी पहाड़ पर चले जाते हैं, एंड देन आफ्टर जितने दिन आप कहेंगे उसके बाद आके क्वेश्चन कीजिएगा, फिर मजा आता है ना। ऐसे थोड़ी है तो बाहर से बैठे हुए फोके फायर मारी जा रहे हैं, जी बड़ा बड़ा जनाब स्कॉलर बन गए बगैर कुछ कीते ही। पॉल पॉल ही वाज ए स्कॉलर, ही वाज ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। करके उन्हें टीच किया, कहना मैं करके ਤੁਹਾਨੂੰ हाया। तो ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ खुदा ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ टीचिंग हार्ड है जी, आ गलत टीचिंग। ਐਵੇਂ गलत टीचिंग, हु टोल्ड यू गलत टीचिंग? तेरे को अमल नहीं होया तो गलत होगी। जंज लोगों दया कि नहीं देनी होंगी तो कही जाणगे नवे आदमी दया की कोई नहीं गल कर लो गल है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਆਦਨਾਮੇ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦਮ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ
میں ٹیچ کر رہا تھا اس کو, اس فیملی کو, پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک. کہندا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, اسی پاک ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو خدا پاک ہوں, اسی ہو نہیں سکتے. میں کہتے پھر خدا تیری نگاہ چ خدا بےوقوف تے جھوٹا نکلیا نا, جنہیں لکھوا دیتا پترس دے ہتھوں بھی, جنہیں لکھوا دیتا یسو دے ہتھوں بھی, کلوا دیتا وہ منہ بھی, جنہیں لکھوا دیتا پلوس دے ہتھوں بھی خطاں دے وچ کہ جائیں تہاڈا بلان والا پاک پاک بنو. ہیں جے ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗਾ. ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਹਿਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਨਾ. मैं क्लोज कर रहा हूँ, तुझे बरकत दे के जा रहा हूँ और मुझे इजाजत दे. मैं तेरी रोटी तो भी रहा ते मैं तेरे पानी तो भी रहा, मैं बाहरों किते राह जो खा पी लवांगा, तेरी मेहरबानी. आई लेफ्ट दैट होम, और दोबारा मैं मुड़ के भी कभी भी उस घर वाल नहीं गया. और मुझे कोई लेके गया था, मेरा वो जानने वाला नहीं था. और बड़े अच्छे बैंक का कोई बड़ा अच्छा ऑफिसर था वो, बहुत खूबसूरत उनका घर था. ते अकलों पैदल जी हो नहीं सकता. पाक केड़ा जी, केड़ा पाक हो सकता खुदा. लो जी कर लो. तो वो आपसे डिमांड क्यों कर रहा है? कुछ एट्रीब्यूट्स खुदा ने आपको दिए हुए हैं. आप कादर मुतलिक नहीं है पर आपको इख्तियार तो है पूरा. कादर मुतलिक आलमाइटी नहीं है आप, पर आपके अंदर एक माइटी वन है. आपको होलीनेस दी गई है, रास्तबाजी आपके अंदर है, आपको इल्म दिया गया पर आप ओमनीशेंट नहीं है, तमाम इल्म आपके पास नहीं है. तो बड़ी मतलब लोगों के अंदर ना वो आदमी मार्फत है जिसकी वजह से लोग हलाक हो रहे हैं. चलिया नहीं ना जाता खुदा दे नाल, तो कह देना नहीं जी पाक नहीं बनाया जाता, लैम ही नहीं बनाया जाता. जब खुदा ने कहा आपको पाक बने तो बने. ये तो कोई बात रहा नहीं, नहीं जी पाक खुदा ही होंदा. ले दस कौन कहने से? एलिया आप कह रहे? ले दस. तो खुदा आपको बरकत दे. आज रात हमें एक्चुअली फरवा होली स्पिरिट हमें दिया ही होलीनेस के लिए जाता है. विदाउट होली स्पिरिट भी होलीनेस मेंटेन नहीं होती. जब ईद पैंतीकोस के दिन भी होली स्पिरिट नाजिल हुआ तो होलीनेस का जो लेवल है वो बाद में डेवलप. यही तो पैराक्लिटोस की असाइनमेंट है. यही तो उसकी असाइनमेंट है कि वो जब आकर वो काम करवाना हमसे शुरू कर दे जो मेरे ऊपर. जब ये और डायमेंशन है. आइजिक शहजाद साहब, ये जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे, वो जो पाक है वो खुदा को देखेंगे. ये और डायमेंशन है. रिपेंटेंस के बगैर होली स्पिरिट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं. अगर आप मुझे गेस्ट बुलाएंगे अपने घर में तो आप घर को सफाई के पहले करेंगे. ये मोहर के तौर पर, सील के तौर पर है हमारे ऊपर. और मिरास का बयान है, तो मिरास किंगडम वालों के लिए है. और कोई किंगडम का अगर पार्ट ही नहीं है, नए सिरे से पैदा ही नहीं हुआ, तो होली स्पिरिट कैसे उसके अंदर आ जाएगा? उसको नहीं मिल सकता, नेवर एवर. ये मोहर है, ये सील है. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. ये सिर्फ उनके लिए जिन पर सील है, जो किंगडम के लिए बुलाए गए और जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं. लेकिन सुने ध्यान से, यीशु के खून से और रास्तबाजी, उसकी रास्तबाजी से हम रास्तबाज होते हैं और पाक होते हैं. और फिर होली स्पिरिट हमारे अंदर डेवलप करता है. और फिर जब ये हमारे साथ हमारे अंदर होता है तो फिर हमें ये होलीनेस के उस लेवल पर, पीक पर लेकर जाता जिस पर कलाम के मेयार के मुताबिक हम मुकद्दस होते जाते हैं. याद रखें, रूह से नहलाए जाते हैं, कलाम से मुकद्दस किए जाते हैं और खून से धोए जाते हैं. तो ये तमाम डायमेंशंस जो है वो आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर जाती हैं. ये थोड़ा सा हम आज सिस्टमैटिक थियोलॉजी को पढ़ना शुरू हो गए, बिब्लिकल थियोलॉजीज के टॉपिक हैं ये. हम बाद में इस पे बात करेंगे. बहरहाल फास्टिंग से हम आउट चले गए. ड्यूपोलॉजी में ऐसे रिकॉर्डिंग को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और हम दुआएं करते हैं. गॉड ब्लेस.